الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے توحید ربوبیت، صفحہ نمبر 23۔ کہتے ہیں توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو تنہا یعنی اکیلا قرار دینا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا قرار دینا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں توحید رب اور توحید ربوبیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ توحید رب اور توحید ربوبیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں توحید ربوبیت، توحید رب سے توحید کی تینوں قسمیں مراد ہوتی ہیں۔ توحید رب یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس میں تینوں قسمیں توحید کی داخل ہو جاتی ہیں، جبکہ توحید ربوبیت سے اللہ کو اللہ کے کاموں میں تنہا ماننا مراد ہوتا ہے۔ توحید ربوبیت کی جو خاص تعریف ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو تنہا ماننا، اور توحید رب میں یعنی رب کی توحید، رب کی وحدانیت، تو اس میں توحید کی تینوں قسمیں داخل ہو جاتی ہیں۔ توحید کی تین قسمیں کون کون سی ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، بندوں و غریبوں کو نوازنے والا، عطا کرنے والا اور موت و حیات کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، بندوں غریبوں کو نوازنے والا اور موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے کاموں کا خالق کون ہے؟ ہم جو کام کرتے ہیں، ہمارے جو افعال ہے، ان کا خالق، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ جس طرح ہمارا خالق ہے اسی طرح ہمارے کاموں کا بھی خالق ہے۔ جس طرح اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کو بھی پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کیا قرآن مخلوق ہے؟ یہ جو قرآن ہے کیا یہ مخلوق ہے؟ قرآن کو مخلوق سمجھنا کفر اکبر ہے۔ قرآن کریم کو مخلوق سمجھنا کفر اکبر، یعنی انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا علم ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور اس کا علم ہے، یہ کاغذ نہیں، دوسری روشنائی نہیں، وہ دفتی نہیں۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا کلام اور اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا کلام اور اس کا علم اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں آسمانی کتابوں کو مخلوق سمجھنا کس کا عقیدہ رہا؟ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو مخلوق کون لوگ سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں آسمانی کتابوں کو مخلوق سمجھنا یہود کا عقیدہ رہا۔ یہود آسمانی کتابوں کو مخلوق سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں قرآن کو مخلوق سمجھنا گمراہ فرقوں میں کس کا امتیازی مسئلہ ہے؟ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہوئے، بہت سارے گمراہ فرقے ہوئے، ان میں سے کون سے ایسے گمراہ فرقے رہے جن کا امتیازی مسئلہ یہ رہا کہ وہ قرآن کریم کو مخلوق سمجھتے رہے؟ چنانچہ کہتے ہیں قرآن کو مخلوق سمجھنا خوارج، جہمیہ اور معتزلہ کا امتیازی مسئلہ ہے۔ یہ تینوں گمراہ فرقے ہیں، ان تینوں کا ظہور ہوا، گمراہی کے طریق پر یہ گئے، لہذا ان کا جو امتیازی گمراہ تھا کہ جس گمراہی میں سب سے ممتاز تھے وہ تھا قرآن کریم کو مخلوق سمجھنا۔ کہتے ہیں اللہ نے مشرکین کو کیوں روزی دی؟ جب اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا، تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ان مشرکین کو، ان کافروں کو دیتا کیوں ہے، روزی کیوں عطا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے مشرکین کو اس لیے روزی دی کیونکہ وہ سب کا رازق ہے، سب کا رازق ہے، اس نے ہر ایک کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور بہت صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو یہ گناہ کرتے ہیں، شرک جیسا سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جائے گا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے۔ لہذا اللہ رازق ہے اس لیے دیتا ہے، بہت صبر کرنے والا ہے، جس کے پاس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، لہذا ان لوگوں کو روزی دے کر اللہ رب العالمین
کے نزدیک ان کو روزی دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کمیونزم کیسا نظریہ ہے، کیسی تھنک ہے؟ کہتے ہیں کمیونزم غیر اسلامی نظریہ بلکہ یہودی فکر ہے، غیر اسلامی نظریہ بلکہ یہودی فکر ہے، جس سے شخصی ملکیت اور وراثت کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ شخصی ملکیت یعنی کوئی آدمی مالک نہیں ہو سکتا ہے، کام کرے محنت کرے لیکن سب کچھ حکومت کے انڈر میں رہے گا، سب کچھ حکومت کے انڈر میں یا کچھ خاص لوگوں کے انڈر میں ہوگا۔ آپ بس زندگی گزاریں، کھانے کے لیے چند لقمے مل جائیں گے، زندگی گزارنے کے لیے چند لقمے مل جائیں گے، اسی پر آپ اکتفا کریں، باقی آپ کام کریں، ساری دولت ساری سورسز سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا، یا کہہ لو حکومت کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور جو وراثت کا نظام ہوتا ہے کہ میری ملکیت ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچے، میرے رشتہ داروں، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں، ان کے رشتہ داروں، تو یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو شخصی ملکیت کہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، کوئی کسی چیز کا وارث نہیں ہو سکے گا، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ یہودی فکر ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے سب کو برابر کیوں نہیں نوازا؟ یہ سب کو برابر کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ کہ ہر ایک کے پاس ہر چیز موجود ہوتی۔ کہتے ہیں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ہر کوئی سماج میں برابر ہوتا تو کوئی ایک دوسرے کے کام نہ آتا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہ آتا۔ اور زمین میں بگاڑ کو روکنے کے لیے اللہ نے سب کو برابر نہیں نوازا۔ اگر ہر کوئی برابر ہو جائے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا، تو زمین کا جو یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں رزق کے کچھ اسباب بیان کیجیے، رزق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کچھ اسباب اس کے بیان کریں۔ کہتے ہیں تقویٰ بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تقویٰ رزق کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے توکل، اللہ پر کامل بھروسہ، اللہ پر کامل بھروسہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس طور پر رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خسامن و تروح بطانا، کہ صبح سویرے جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے فکر آخرت، کہ آدمی کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، یہ بھی رزق کے حصول کے اسباب میں سے۔ عبادت کے لیے فارغ رہنا، کہ آدمی موقع نکالے، وقت نکالے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اللہ رب العالمین کے رزق کے حاصل کرنے میں۔ کہتے ہیں نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرنے سے اللہ رب العالمین رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں غریبی میں اللہ سے قریب ہونا، کہ جب آدمی کی حالت تنگ ہو، تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو، تو ایسے موقع پر وہ بالخصوص اللہ رب العالمین کے قریب ہو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ یہ بات بھی، یہ سبب بھی رزق کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو کمزور ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے رزق کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اور نیکی کرنا رزق کے کچھ اسباب ہیں۔ نیکی کرنا، کوئی بھی نیکی ہو، آدمی نیکیوں کو انجام دے، اللہ رب العالمین اس نیکی کے ذریعے اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں نوازا؟ ہر انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ بعض نعمتیں بظاہر نظر آتی ہیں، بعض نعمتیں نظر نہیں آتی، بعض نعمتوں کا شعور، ادراک اور احساس انسان کو ہوتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس لیے نوازا تاکہ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، جو کہ نعمتوں کا تقاضا ہے، اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں۔ شکر بجا لائیں اور نعمتوں کی قدر کریں، تو ان نعمتوں کو ہم ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ رب العالمین نے استعمال کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔
کہتے ہیں مشرکین مکہ کیا اللہ کو اپنا خالق و رازق مانتے تھے؟ مشرکین مکہ کافر تھے، لیکن کہتے ہیں کیا وہ اللہ کو اپنا خالق پیدا کرنے والا، اپنا رازق رزق دینے والا مانتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں، مشرکین مکہ اللہ کو اپنا خالق پیدا کرنے والا اور رازق یعنی نوازنے والا، دینے والا مانتے تھے۔ عبادت اوروں کی بھی کرتے تھے، لیکن خالق اللہ کو مانتے تھے اور رازق اللہ کو مانتے تھے۔ کہتے ہیں حاجت روا یعنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور مشکل کشا مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور مشکلات کو آسان کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کہتے ہیں مختار کل ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، مختار کل ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اور قادر مطلق، قادر مطلق یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں مختار کل ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر مطلق اللہ رب العالمین۔ یہ دونوں لفظ مختار کل یا قادر مطلق اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے استعمال کرتے ہیں کسی اور کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، کسی پیر کے لیے کہ فلاں مختار کل ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ سب دوسروں کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کون شفا عطا کرتا ہے؟ آدمی بیمار ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا کون عطا کرتا ہے، کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کہتے ہیں دراصل شفاعت کسے کہتے ہیں؟ دراصل شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت یعنی سفارش، سفارش کرنا، تو یہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرنے کو شفاعت کہتے ہیں، کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے، سفارش کیا جائے اس بات کے لیے، تو اسے ہی شفاعت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں شفاعت کس کے اختیار میں ہے؟ شفاعت کس کے اختیار میں ہے؟ کہتے ہیں شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں شفاعت کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ کئی قسمیں کئی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دنیاوی شفاعت، دنیاوی شفاعت، دوسری قسم اخروی شفاعت۔ کہتے ہیں اخروی شفاعت کی کتنی قسمیں؟ دنیاوی شفاعت یعنی دنیا میں آدمی بندہ کسی کے کام کو کرنے کے لیے کسی سے سفارش کرا دے، کسی MLA سے کسی چیز کی سفارش کرنا ہو، کسی بڑی شخصیت سے دنیا کے کسی کام کو کرنے کی سفارش کرنی ہو، تو دنیاوی شفاعت۔ اخروی شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں اخروی شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز دوسرا ناجائز، ایک جائز دوسرا ناجائز۔ کہتے ہیں جائز شفاعت کی شرائط کیا ہے؟ جائز شفاعت، جائز سفارش کی شرائط کیا ہے؟ کیا شرطیں اس میں پائی جائیں گی تو وہ شفاعت، وہ سفارش جائز ہوگی؟ کہتے ہیں جائز شفاعت کی دو شرائط ہیں، دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط شفاعت کرنے والے کو اللہ شفاعت کا اختیار و اجازت دے۔ جو شفاعت کر رہا ہے، جو سفارش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اختیار دے، اس کو اجازت دے کہ ہاں تم شفاعت کرو، تم سفارش کرو۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اخروی شفاعت ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا۔ دوسری شرط ہے جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو وہ مسلمان ہو اور اللہ اس سے راضی رہے، جس کے لیے کی جا رہی ہو وہ مسلمان ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، یعنی اس کے لیے اجازت دے کہ ہاں فلاں کے لیے تم شفاعت کرو، تو جو کرے گا اس کو بھی اجازت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی بھی اجازت کی ضرورت ہے کہ فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں ناجائز شفاعت کسے کہتے ہیں؟ ناجائز شفاعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس میں اللہ کی اجازت اور رضامندی نہ ہو وہ ناجائز شفاعت ہے۔ آدمی سفارش کرے لیکن اللہ اجازت نہ دے رکھا ہو، اسی طریقے سے جس کے لیے کر رہا اس کے لیے اللہ اجازت نہ دے، تو ایسی شفاعت سفارش ناجائز ہوگی، درست نہ ہوگی۔ اسی پر اس کا اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس درس کو اگلے درس میں مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے باب میں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔